ڈپٹی ہائی کمشنر کے علاوہ چیف گیسٹ کے طور پر گورنر سندھ نے شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے واٹر سیلوٹ جو ہے وہ دیا گیا پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے، کیونکہ یہ 1.5 دہائی کا جو فاصلے تھے وہ آج سمٹ گئے واپس، اور اب جو فاصلے کم ہو گئے اور دوبارہ جو یہ فضائی رابطے بحال ہوئے ہیں۔ اس کے حوالے سے گورنر سندھ کا یہ کہنا تھا کہ یہ دونوں ممالک میں نہ صرف تجارت بلکہ سیاحت اور متفرق جو رابطے ہیں وہ بحال ہو گئے اس ہوائی سفر کے ذریعے۔ اور یہاں بتاتا چلوں کہ ہفتے میں 2 پروازیں آپریٹ کی جائے گی ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان۔ جی، ہفتے میں 2 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ اچھا آفتاب، یہ بھی بتائے گا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ واٹر سیلوٹ بھی دیا گیا، اور اس سے پہلے کیک کٹنگ سیریمنی بھی ہوئی جس میں گورنر سندھ نے اس میں تقریب میں اس میں خطاب بھی کیا، ان کی جانب سے بات بھی کی گئی، کہا گیا کہ بھارتی سازشوں کا پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر مقابلہ کریں گے۔ ابھی اس وقت کون کون ایئرپورٹ پر موجود ہے؟ جی، گورنر نے تو کیک کٹنگ سیریمنی میں شرکت کی اور اس کے بعد وہ چلے گئے تھے، لیکن اس کے جو استقبالیہ میں اگر ہم دیکھیں تو ڈپٹی ہائی کمشنر بنگلہ دیش کے علاوہ سول ایویشن کے اعلیٰ حکام جو ہے، اس کے علاوہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے اعلیٰ حکام، ایئرپورٹ سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں افسران اور اہلکار وہ بھی وہاں پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ استقبال کے لیے ظاہر ہے یہ جس طرح میں بتا رہا تھا کہ واٹر سیلوٹ دیا گیا، تو یہ مہمان نوازی کا ایک طریقہ رائج ہے ہوا بازی کے شعبے میں، اور یہ سلوٹ دیا گیا ہے چونکہ سن 2012 میں یہ آخری پرواز آپریٹ ہوئی تھی ڈھاکہ کراچی کے درمیان، اور اب وہ دوبارہ وہ تمام جو فضائی وہ ہے بحال ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ استقبال ظاہر ہے جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ لاؤنج کی ضرورت بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بڑا پرتپا قسم کا استقبال کیا گیا پاکستانی حکام کی جانب سے، جس میں بیشتر جو مختلف ادارے جو کہ ایئرپورٹ کے اوپر سے ہے انہوں نے شان استقبال کیا ان مسافروں کا، ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں تاکہ کیونکہ وہ ایک تاریخی لمحہ بہرحال ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو یہ لمحہ دوبارہ آیا ہے، اور اس میں گورنر سنگھ کی خاص طور پر میں بتاؤں کہ جو انہوں نے میڈیا سے بات کی کہ مودی جو ہندو انتہا پسندی جو مودی نے مسلط کی ہے پورا بھارت کے اوپر، اور اسی کے نتیجے میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو فاصلے پیدا ہوئے تھے وہ فاصلے آج ختم ہو گئے، اور اب دوبارہ سے ماضی کے جو رابطے تھے کسی بھی سطح پہ سفارتی لحاظ سے لوگوں کے جو آپس میں جو رابطے تھے وہ دوبارہ بحال ہو گئے۔ اور میں نے یہ دیکھا جو میری آنکھوں کا خود کا مشاہدہ ہے کہ جو لاؤنج کے اندر جو لوگ جا رہے تھے یعنی کراچی سے ڈھاکہ ایک کثیر تعداد میں نے وہاں پہ دیکھی کہ لوگ جو وہ بورڈنگ پاسز جو ہے وہ حاصل کر رہے تھے، تو اب یہ طیارہ ظاہر ہے 2 گھنٹے اسٹے ہوگا، اس کی صفائی وغیرہ ہوگی، دیگر معاملات ہوں گے، اور اس کے بعد نئے کروز کے ساتھ یہ جو طیارہ واپس ڈھاکہ کے لیے جو اڑان بھرے گا۔ جی صحیح آفتاب، جیسے کہ ابھی آپ نے بھی بتایا کہ طیارے کو واٹر سلوٹ دیا گیا، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی معزز مہمان ہمارے ملک میں آتا ہے یقینی طور پر ان کے طیارے کو اسی طرح واٹر سلوٹ دیا جاتا ہے، اور یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وضاحت کریں گے کیا کن کن موقعوں پر یہ واٹر سلوٹ دیا جاتا ہے؟ کیونکہ جب کوئی اہم مہمان یہاں آتا ہے اور کسی کو ہم نے یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اہم ہے، ضروری ہے، تو تب یہ سرگرمی عمل میں لائی جاتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، واٹر سیلوٹ جو ہے یہ جس طرح میں بتا رہا تھا کہ مہمان نوازی وہ آپ یہ مہمان کو استقبال کے لیے جو ایک بہت پرانا طریقہ ہے، اور اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک اگر نیا آپریشن شروع ہو رہا ہے کسی نئے روٹ کے اوپر تو بھی ان طیاروں کو جو ہے وہ سلوٹ دیا جاتا ہے واٹر سیلوٹ۔ اس میں ہوتا ہے کہ دونوں سائڈ پہ جو ان کی جو ہوسٹ کوسٹ کی گاڑیاں ہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر جو باؤزرز ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں دونوں جانب، اور وہ متوازی سمت میں جو ایک دوسرے کو پانی پھینکتے ہیں، اس کے بیچ میں سے طیارہ بڑا خوبصورت سے یہ منظر ہوتا ہے، اور یہ بہرحال مسافر اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، اور جو لوگ اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ خاص طور پر میں نے دیکھا کہ اپنی جو ونڈو کی سائڈ پہ جو سیٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اس لمحے کو جو ہے وہ کیپچر کرتے ہیں، اور ویسے بھی چونکہ یہ جو ہے مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے جو ہے ایک بہت ہی رائج طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ سے عمل کرتا آ رہا ہے، اور آج بنگلہ دیش چونکہ 12 سال کے بعد ہمارے پاس واپس آیا بیمان ایئر لائن تو ان کو بھی اسی طرح جو ہے پرتپاک استقبال کیا گیا واٹر سیلوٹ کے ذریعے۔ جی صحیح آفتاب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 150 مسافر ہیں جو کہ ڈھاکہ سے کراچی پہنچے ہیں، تو کیا تاثرات تھے ان کے، کیونکہ اتنے سالوں کے بعد یہ براہ راست فضائی سفر شروع ہوا ہے؟
جی بالکل، وہاں پہ جو لوگ تھے، جو لوگ ظاہر سی بات ہے اپنے پیاروں کے استقبال کے لیے آئے تھے، تو ان کی خوشی خاص طور پر دیدنی تھی، پھولوں کے ہار لے کے وہ کھڑے ہوئے تھے. اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے. دیکھیے اگر ہم اس کو کھل کر اس معاملے پہ بات کریں تو ویزوں کی بھی تھوڑی سی سختی رہی ہے. اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. اب اپنے پیاروں کے یہ صرف فضائی رابطہ جو بحال ہوا ہے، اس کے ذریعے کئی خاندان ایسے ہیں جو برسوں کے بعد، یعنی جس طرح میں 1.5 دہائی کی بات کر رہا ہوں، یعنی 14 سال کے اوپر یہ محیط ہے. سن 2012 میں آخر فلائٹ وہ اڑان بھری تھی کراچی سے ڈھاکہ کے لیے. اس کے بعد یہ پروازیں بند کر دی گئی تھی. تو وہ لوگ بڑے، ان کا جو جوش و خروش تھا، ان کی جو خوشی تھی، ان کے چہروں سے چھلک رہی تھی. مسافروں سے تو ہماری بات نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے جو لوگ ان کو استقبال کے لیے بہت بڑی تعداد میں باہر موجود تھے، تو ان سے ہماری ضرور بات ہوئی اور ان کی جو ہے خوشی دیدنی تھی. ظاہر سی بات ہے وہ اپنے پیاروں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اور اب جو یہاں پہ جو قیام پذیر ہے پاکستان میں جو رہتے ہیں، اب وہ وہاں جائیں گے ملنے کے لیے. تو یہ سلسلہ چل پڑا ہے ایک طریقے سے. جی صحیح آفتاب، اسی طرح جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان اور بھارت کے بارڈر پر ٹینشن ہوتی ہے، بارڈر بند کر دیے جاتے ہیں، اور یقینی طور پر سرحد پار بھی بہت سے ایسے خاندان آباد ہیں جن کے رشتہ دار پاکستان میں اور بھارت میں ہیں. اسی طرح بنگلہ دیش کی بھی یہی صورتحال ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں اور وہ نہیں مل پا رہے تھے. اور اس فضائی سفر سے، جو کہ اب ڈائریکٹ فضائی سفر شروع ہوا ہے، اور اسے یقینی طور پر وہ خوش ہوں گے. یقینی طور پر یہ ان کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ وہ اپنے پیاروں سے دوبارہ مل سکیں گے. براہ راست فضائی آپریشن شروع ہو چکا ہے اور کسی بھی قسم کی رکاوٹ اب نہیں رہے گی، کیونکہ ہمارے دشمن ملک بھارت نے جتنی بھی ناکام کوششیں کی، جتنی بھی سازشیں کی، وہ تمام